إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اہل ایمان پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے جس طرح کے سابقہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ فرضیت صیام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کو ترک کرے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان ان کاموں کے کرنے سے بچے جس کا کرنا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انسان ان کاموں کو کرنے سے بچے جس کا کرنا اسے جہنم میں لے جائے، اور ان کاموں کو نہ کرنے سے بچے جس کا نہ کرنا اسے جہنم میں لے جائے۔ تو اس میں تمام عبادات کے کرنے کا بھی آ گیا اور تمام منہیات سے بچنے کا بھی آ گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے وقایہ سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی معنی تو ہے بچنا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی ان کے سوال پر ایک سوال کر دیا مسئلہ سمجھانے کے لیے، کہ آپ کا کبھی کسی ایسی جگہ سے گزر ہوا جو جگہ کانٹے دار ہو، خاردار ہو، تو آپ کے گزرنا کبھی ایسی جگہ سے ہوا ہے؟ جناب عمر نے کہا مررت مرارا، میں کئی دفعہ گزرا ہوں۔ پوچھا کہ پھر آپ کی اس وقت گزرتے ہوئے، اس جگہ سے گزرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی آپ عام گزرگاہ میں جس طرح چلتے ایسے چلتے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی ایسی خاردار جگہ سے گزرا تو میں نے اپنے دامن کو، اپنے پلو کو اچھی طرح سمیٹ لیا، تاکہ
کسی کانٹے میں میرا لباس الجھ کر تار تار نہ ہو جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی تقوی ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس طرح سے رہیں کہ آپ گناہ سے الجھ کر کسی بڑی معصیت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اس تقوی کے شریعت نے حصول کا طریقہ بھی بتایا کہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے۔ تقوی کے حصول کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ تم بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لو گے۔ یعنی پہلی آیت میں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صاف ستھری بات کرو، سچ بولو، اس سے اللہ تمہارے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تقوی کے حصول کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے اہم ترین ذریعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اسی سے انسان کا تقوی بڑھتا ہے، اور اگر انسان معصیت کی طرف چلا جائے تو پھر تقوی میں کمی آنا شروع ہو جاتی۔ یہ شریعت نے نہیں کہا کہ ایک مسلمان سے، ایک مومن سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، لیکن اہل ایمان کی، اہل تقوی کی یہ علامت ذکر کی گئی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے نفسوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو انہیں اللہ یاد آتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہ سے استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور کہا کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ احساس گناہ انسان کو پریشان کر دے، ایک مسلمان کو پریشان کر دے تو یہ تقوی ہے، اور وہ اپنی بخشش کی فکر میں لگ جائے، استغفار کرنے لگ جائے تو یہ تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے کے اندر ایسے بہت سے مظاہر ملتے ہیں دیکھنے کو۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا تقوی کا عالم تھا، کہنے لگا طہرنی یا رسول اللہ انی اصبت حدا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں حد کو پہنچ گیا ہوں، یعنی ایک ایسا گناہ ہو گیا جس پر حد واجب ہو جائے۔ آپ کو بذریعہ وحی یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا ہے جس سے حد واجب ہو، لیکن اس کی اپنی
اپنا تجزیہ یہ تھا کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے یہ ایسا ہے جس پر حد واجب ہے۔ جب وہ بار بار یہ بات کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کیا گناہ ہوا؟ اس سے بتایا کہ میں نے ایک لونڈی کا بوسہ لے لیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ نماز پڑھی۔ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ مرد تو مرد، خواتین میں بھی یہ عنصر کامل طریقے سے پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسے بھی یہی کہا طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجیے، انی اصبت حدا، میں حد کو پہنچ گئی۔ آپ نے اس سے تفصیل معلوم کی تو کہا کہ میں ایک گناہ کے سلسلے میں اس حد تک پہنچ گئی کہ میں حالت حمل میں ہوں، تو آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جو حالت حمل میں ہو اس پر حد قائم نہیں کرتے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کی پیدائش کے بعد آئی تو آپ نے بتایا کہ اس کی مدت رضاعت کا مسئلہ ہے، جب یہ بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو جائے پھر اسے لے آنا۔ چنانچہ اس نے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا اور بہت تھوڑے عرصے کے اندر بچے کو اس بات پر لگا دیا کہ وہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو گیا۔ یعنی مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب وہ تیسری بار آئی تو اس بچے کو بھی لے کر آئی، وفی یدہ کسرۃ خبز، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اب یہ کھانے کے قابل ہوگی۔ اس واقعے پر غور کرنے سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس گناہ کا اللہ کو علم تھا، دنیا میں کسی کو نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا کی جو بھی سزا ہو وہ برداشت کر لے، لیکن آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ یہ قیامت پر ایمان کی ایک مثال یہ بھی ہے۔ اگر آج کسی مسلمان سے پوچھا جائے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس پر ایمان ہے؟ گئے سے گیا مسلمان بھی کہے گا بالکل۔ اگر ایمان ہے تو پھر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اگر ایمان ہے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو ایسا تو نہیں کہ پکڑا جاؤں، ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک گناہ مجھے جنت میں جانے سے روک دے۔ ہم واقعات بہت سنتے ہیں، انبیاء کی تاریخ، قرآن کی سچی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ اور میں ہم شاید ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔
آدم علیہ السلام کا واقعہ ہر شخص کو یاد ہے. وہ جنت میں رہتے تھے، اللہ نے ان کی بیوی کو ان کی بائیں پسلی سے بنایا، وہ جنت میں کھانے پینے کے لیے ان کو کھلی چھٹی تھی. اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، بس انہوں نے اس درخت کو کھایا، پھر وہ جنت سے نکالے گئے. آدم علیہ السلام کے اس واقعے پر تھوڑا سا غور کیجیے. آدم علیہ السلام نے بالقصد اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی یہ پتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، پھر بھی کرے، ایسا نہیں ہوا. انبیاء سے اس کا صدور ناممکن ہے. ان کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کبھی ایسے کام نہیں کرتے. کیا ہوا؟ وہاں شیطان نے انہیں بہکایا، وسوسہ دلایا، اور بہت ساری باتیں کرنے کے ساتھ سورہ اعراف کے اندر تفصیل موجود ہے. بہت ساری باتیں کرنے کے ساتھ اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم بھی شیطان نے کھائی، اس سے پہلے کسی نے جھوٹی قسم نہیں کھائی. جب اتنی باتیں کی تو پھر قرآن کے الفاظ بھی ہیں کہ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے. اور الفاظ دیکھیں، فَأَكَلَ مِنْهَا، جب ان دونوں نے کھایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے کھایا جنت کا لباس اتار دیا گیا. بلکہ یہاں ضمناً میں یہ بات کہتا چلوں تو فائدے سے خالی نہیں. میری ماں اور بہنیں اس مسئلے پر غور کریں. میاں بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جنت کے اندر. جب جنت کا لباس اتارا گیا دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے. یہ بھی کوئی معیوب بات نہیں تھی، لیکن قرآن کے الفاظ ہیں فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اسی وقت جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. یہ ہے وہ فطری حیا جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے اولاد آدم میں نسل آدم میں رکھی ہے. اس فطری حیا کو چیلنج نہ کریں. بے حیائی کو معاشرے میں فروغ دینا اور ایسے لوگوں کی بے حیاؤں کی نقالی کرنا یہ کوئی ہماری ثقافت نہیں، یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں، یہ ہمارے دین کا دیا ہوا پیغام نہیں. جنت کا یہ لباس اتار لیا گیا. اب یہ جو کچھ بھی ہوا اس کی جھوٹی قسم کھانے پر، اس کے بہلانے پر، پھسلانے پر خطا ہوگا. اس کو خطا کہتے ہیں. لیکن اللہ نے آرڈر یہ جاری کیا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب یہاں سے چلے جاؤ. معصیت کے ساتھ اس جنت میں نہیں رہ سکتے. ابو البشر ہو، ساری انسانیت کے باپ ہو، سب کچھ ہے. اللہ نے بڑے کمالات اور شرف سے نوازا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تم جنت میں نہیں رہ سکتے. ذرا سوچئے، یہ جو عورت آئی ہوئی ہے اور بار بار اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے مجھے پاک کر دیں، آخر اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہے. وہ چاہتی ہے کہ احساس گناہ سے وہ جی نہیں سک رہی. کیسے اس کی شب و روز گزرے ہوں گے. آپ نے پھر اس بچے کا کفیل بنایا ایک شخص کو، ایک صحابی سے. اس نے کہا میں اس کو پالوں گا. پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور اسے رجم کرو.
عورت کو رجم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے آدھا زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر پتھر مارے جاتے، جس کو رجم کہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عورت کی ایسے موقع پر بھی ستر پوشی قائم رہے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو دو روایات ہیں۔ ایک روایت ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ کے نبی اس عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو جناب عمر نے کہا، اللہ کے نبی آپ ایسی عورت کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، عمر، کوئی شخص سخاوت کرتا ہے تو کوئی مال لے کر آتا ہے، کسی بھی صورت میں، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، غلے کی صورت میں، مویشی کی صورت میں سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اس عورت کے بارے میں غور نہیں کیا، قد جادت بنفسہا، یہ تو اپنے آپ کو لے کر آ گئی، اس نے اپنے نفس کی سخاوت کی، ورنہ اس کے اس گناہ کا علم کس کو تھا؟ کسی کو بھی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اسے رجم کرتے ہوئے جب خون نکلا تو ایک صحابی غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر لگا، تو آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے کہ یہ تو جاتے ہوئے میرے دامن کو خراب کرتی ہوئی چلی گئی۔ یہ کہنا یہ تھا کہ اس کا یہ ناپاک خون مجھے لگ گیا۔ صحابہ کرام جب کسی مہم سے، کسی کام سے واپس آتے اور جو معاملہ ہوا ہوتا تو اللہ کے نبی کو بتاتے، تو یہ بات بھی اللہ کے نبی کو بتائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ خالد اپنے الفاظ واپس لو، تمہیں پتہ ہے لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت ما بین لابتیہا، اگر اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ ان دو پہاڑیوں کے درمیان آباد بستی والوں پر تقسیم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے سب کی مغفرت فرما۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، تاخیر نہ ہو۔ اس جگہ تاخیر بہت ساری ہلاکتوں کا باعث ہے۔ ماعز اسلمی کا واقعہ دیکھیے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، اس سے گناہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ جب پوری طرح تحقیق ہو چکی کہ یہ گناہ اس سے ہوا ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے رجم کرو۔ صحابہ نے اسے رجم کر دیا۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، لوگوں کو تبصرہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، دو صحابی آپس میں تبصرہ کرنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ماعز نے خود آ کر اعتراف کیا میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اگر یہ علیحدگی میں توبہ کرتا، استغفار کرتا، اچھی بات نہیں تھی؟ حتیٰ کہ کہتے کہتے یہ بھی زبان سے نکلا، کہنے دیکھے اس طرح آ کر اس نے کی، اپنا گناہ کا اعتراف کیا اور بہت بری موت مارا گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ باتیں سن لی، آپ نے ان دونوں کو بلایا، پھر ان سے کہا کہ تم نے یہ جو باتیں کی ہیں
تم دونوں ایسا کرو، ایک مرا ہوا گدھا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جاؤ اور اس کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو گدھا ہے، گدھا تو حرام ہے، پھر مرا ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ پھولا ہوا ہے، یعنی مرے ہوئے بھی کئی دن ہو گئے ہیں، اس سے تعفن پھوٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بہتر تھا کہ تم اس گدھے کا گوشت کھا لیتے، لیکن ماعز کے بارے میں یہ تبصرہ نہ کرتے۔ تمہیں کیا پتا؟ وَإِنَّهَا لَتَفُوزُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، اس وقت وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ احساس گناہ انسان کو مزید معصیت کی طرف نہیں لے جاتا، انسان کو اس بات کی طرف لاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ مہینہ ویسے ہی مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا، اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا اور پورے شعور کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایک تقوی کا فائدہ ذکر نہیں کیا۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہو۔ کئی لوگ کئی معصیتوں کو، کئی غلط کاموں کو، غلط کاروبار کو چھوڑتے ہوئے 10 دفعہ ایک سوال کرتے ہیں، اگر ہم چھوڑ دیں گے، پھر میں شادی شدہ ہوں، بچے دار ہوں، میں نے اگر یہ کر دیا، میں نے اگر یہ کر دیا، پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ جب تک مجھے کوئی متبادل نہیں مل جاتا اس وقت تک تو میں بینک میں نوکری کر لیتا ہوں، اس وقت تک تو میں سودی کاروبار کر لیتا ہوں، اس وقت تک تو میں یہ حرام کھا لیتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں سوچتا انسان؟ اس کا ایمان یہ تقاضا کیوں نہیں کرتا کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو اللہ کو نہیں پتا کہ میں صاحب اولاد ہوں، اللہ کو نہیں پتا کہ میرا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں؟ اسے اس بات پر، اللہ پر یقین کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے؟ انبیاء کی تاریخ صرف قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور راستہ بھول گئے، سب باتیں آپ جانتے ہیں، اور بالآخر جب سورج نمودار ہوا تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے ہیں۔ جس خشکی کے راستے سے جانا تھا مدین کی طرف، اس کے بجائے سامنے جو ہے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل یہ کہہ چکے اللہ کے نبی سے، موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ پیچھے بھی موت ہے اور آگے بھی موت ہے، ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، کیا فرماتے ہیں؟ کلا، عربی گرامر کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو ان کے ذہن میں بات تھی بنی اسرائیل کی، اس کی تردید میں یہ جملہ کہا، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ دونوں طرف موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بچانے پر قادر، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی کی موت نہیں مارے گا۔ اتنی بات کا یقین تو موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ان معی ربی سیہدین، لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی وہم گمان میں نہیں تھا۔ فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اللہ نے سمندر میں 12 راستہ پیدا کر دی۔ اس یہ جو پانی ہے، اس پانی کو چلانا
اور اس پانی کو روک دینا، یہ بھی تو اللہ کے اختیار ہو۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو؟ خوب سوچنے کا موقع ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں۔ کیا پتا یہ ساتیں، یہ ایام، یہ گھڑیاں پھر دوبارہ زندگی میں نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ ہمیشہ کی طرح جو اپیل ہے اکرم بھائی کے لیے، اقبال بھائی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، ناصر محمود یہاں کے نمازی ساتھی ہیں، ناصر حبیب، عمران کی والدہ، عبدالرزاق، تقی بھائی اور ان کی بیگم، اس کے علاوہ بھی یہ ایک بھائی کی آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ محمد آدم کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح کسی کے کام میں کوئی رکاوٹ ہے محمد زبیر کے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی رکاوٹ دور فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے، ابھی قریب میں ہمارے یہاں کے ایک بہت اچھے ساتھی، بہت پرانے نمازی، بری مراد حفیظ بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بتقاضۂ بشریت اللہ ان کی لرزشوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم حرر المسجد الاقصی من عید الیہود، اللہم حرر المسجد الاقصی من عید الیہود، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔